آج بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ جو یہ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا لانچ ہے، کیونکہ ہماری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے لیے جو پہلی اور آخری ترجیح ہمارے جو 4 کروڑ سٹیزنز ہیں ان کی زندگی بہتر کرنے پہ. تو اگر آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی، ابھی سے نہیں 2013 سے اس صوبے میں جتنی بھی فلیگ شپ انویسٹمنٹس رہی ہیں وہ سب ڈائریکٹلی سٹیزن کو بینیفٹ کرتی ہیں، اور اکثر ان میں کوئی عمارت بنانے، کوئی سڑک بنانے کا کوئی جو ہے وہ عنصر نہیں رہا. وہ جو ٹریڈیشنل میگا پروجیکٹس ہیں وہ بھی قوم کی ضرورت ہے اور وہ ساتھ ہوتے رہے ہیں. اگر صرف ہیلتھ میں ہم دیکھ لیں، پچھلے سال میں ہم نے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا نیا بلاک، کے ٹی ایچ ہاسپٹل کا او پی ڈی بلاک، چارسدہ میں، مردان میں نئے ہاسپٹلز سارے بنائے. لیکن ہمارا فوکس پورے سسٹم میں سروس ڈیلیوری امپروو کرنا. اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، کیونکہ میں ہیلتھ کے ساتھ بلکہ جو میری پرائمری رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں وہ اس صوبے کی فائنانسز کو دیکھنا ہے، تو جو ایجوکیشن منسٹر کی اور ہماری گورنمنٹ کی پہلی ترجیح تھی جس کے لیے ہم نے امیڈیٹلی پیسے اویلیبل کیے اور اربوں روپے اویلیبل کیے، وہ تھا کہ ہم جو 80 سال میں نہیں ہوا تھا کہ ہر بچے کے لیے ایک سیٹ پیدا کریں. اس کے لیے 6 ارب روپے میرے خیال میں ہم نے امیڈیٹلی اویلیبل کر دیے تھے، 3 ارب روپے ڈسبرس کر دیے تھے، اور میرے خیال میں کوئی 1.5 ارب روپے آلریڈی لگ چکے. یہ پریکٹیکلی کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بدلنے کی بات ہے. تو جو یہ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کی، کیونکہ اس کے ڈیزائن میں بھی میں انوالو ہوا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ، ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے پیسے لینے ہیں تو ایسی طریقے سے لگانے ہیں اور ایسے پرائیورٹیز پہ لگانے ہیں کہ اس سے ہمارے ہیلتھ سسٹم کا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا، اس کی جو ڈیلیوری ہے اس پہ اثر ہو، پبلک فیسیلیٹیٹ ہو. جو سروس ہم دیتے ہیں اسکولز میں یا پھر بی ایچ یوز میں یا آر ایچ سیز میں وہ بہتر ہو. اور کہ یہ، حالانکہ اس پروجیکٹ کا سکوپ 4 ڈسٹرکٹس میں، اور وہ میں بتاتا ہوں بعد میں کیوں، لیکن یہ ایک بلو پرنٹ بن جائے جو کہ پورے باقی صوبے میں ہم پیرالل میں اپنے ہی فنڈنگ سے ہم خود ہی ایکسیکیوٹ کر سکیں. تو اگر آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیں، اس میں کافی عناصر ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے، لیکن جو پرائمری عنصر ہے ہمارے ایجوکیشن پروگرام کا، اس میں جس میں $120 ملین یعنی 20 ارب سے زائد روپے جو لگیں گے، وہ ہے کلاس روم کنسٹرکشن پہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں فلسفی یہ تھی کہ سکولز تو ہمارے پاس بہت ہیں، اس صوبے میں تقریباً 30,000 سکولز ہیں، لیکن اس میں کچھ سکولز ہم ایک ایوریج نہیں لے سکتے. کچھ سکولز میں کلاس روم زیادہ ہیں، بچے کم ہیں، لیکن بہت سے سکولز ایسے ہیں جہاں پہ اوور کراؤڈنگ ہے. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی سکول میں، کسی بھی کلاس میں 40 سے زیادہ بچے، میرے خیال میں محسن صاحب صحیح میں نے وہ دیا، 40 سے زیادہ بچے کسی کلاس میں جو ہے وہ نہ ہو. تو میری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ایز فائنانس منسٹر یہ ریکویسٹ ہوگی، اور ورلڈ بینک سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو کلاس روم کنسٹرکشن ہے، بیکاز میرے خیال میں جو گیپس تھے کہ کہاں پہ ہمارے پاس اوور کراؤڈنگ ہے،
کہاں پہ ہمارے پاس کلاس میں 60 یا 70 بچے ہیں, ان کو اگر ہم نے فل کرنا ہے کہ یہ کلاس روم کنسٹرکشن کا کام ایکسپیڈائٹ ہو اور جتنی جلدی ہو سکے ہو. I'll repeat this in English for the benefit of Naji, and is just that being involved in this program from the initial stages of design, right? Very proud that it is targeted towards having the greatest possible impact in terms of service delivery in health and education. And in education specifically, I was reminded that one of our flagship intervention here is the construction of classrooms to eliminate overcrowding. And as we know that overcrowding and multigrade teaching are two of the biggest challenges that large elements of the education system face. So I would request that we try and prioritize and fast track as much of this facet in the education program as possible. اگر آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں اور ہمارے ان 4 ڈسٹرکٹس کے ڈی ایچ اوز بھی بیٹھے, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری اور بھی بہت سے جو سینئر ہیلتھ کے سٹاف ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو ہم صرف اپنے 10, 11, 12 بڑے ایم ٹی آئی ہاسپٹلس کو نہیں فوکس کر سکتے, نہ ہم جو ہمارے پاس ہمارے سیکنڈری کیئر کے ہسپتال ہیں ان کو فوکس کر سکتے ہیں. ہمیں ہر بی ایچ یو کو, ہر آر ایچ سی کو, ہر پرائمری ہیلتھ فیسلٹی کو ایک اچھا سروس ڈلیوری سینٹر بنانا ہے, اور اس میں یہ پروگرام ہمیں ان 4 اضلاع میں, پشاور میں, نوشہرہ میں, سوابی میں اور ہری پور میں, یہی 4 اضلاع ہیں جن میں ایجوکیشن میں بھی کام ہوگا. ان 4 اضلاع میں یہ جو ہیلتھ کے لیے پیسے تقریباً $80 ملین, یعنی کہ تقریباً 15 ارب روپے, تو اگر آپ دیکھیں مل کے یہ ان 4 ڈسٹرکٹس میں تقریباً 35 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جس میں تقریباً آدھا گرانٹ ہے اور آدھا ایک لانگ ٹرم لو مارک اپ لون ہے. تو 35 ارب روپے کی انویسٹمنٹ صرف ان 4 ڈسٹرکٹس میں ہوگی. تو اسی طرح ہیلتھ میں بھی, اور خصوصاً جو ہمارے ڈی ایچ اوز بیٹھے ہیں ان کو میں یہ ہدایت دوں گا کہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے کہ یہ جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جو پیسہ آپ کو اویلیبل ہو کہ وہ کوالٹی کام پہ لگے, جلد سے جلد لگے, اور کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جو ہر بی ایچ یو کا یا آر ایچ سی کا کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو کلیئر ہو. یہاں پہ جو باقی گیسٹس ہیں کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف ان 4 ڈسٹرکٹس تک رکیں گے نہیں, بلکہ جو ایک چیلنج ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ آلریڈی اٹھایا ہے وہ یہ کہ ہم نے تو آپ کا انتظار ہی نہیں کیا, ہم نے تو کام کرنا پہلے سے ہی شروع کر دیا ان سب فیسلٹیز میں. کیونکہ جو ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام, جو 2 سب سے بڑے پروگرامز ہیں میرے خیال میں ہیلتھ میں صحت انصاف کارڈ کے علاوہ, وہ ہے ہمارا پرائمری ریویمپ, جس سے ہم 1000+ پرائمری فیسلٹیز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانا چاہتے ہیں, جن میں ان 4 ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام بھی ہیلپ کرے گا. اور اس کے علاوہ ہمارا سیکنڈری ریویمپ, جس میں جو تقریباً ہمارے جو 120 ہاسپٹلز ہیں سیکنڈری, ان کو ہم جو ہے ان کی ہم آپریشنل امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جو ہمارا پرائمری ریویمپ ہے اس میں جس طریقے سے فی الحال کام ہو رہا ہے وہ اس صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہمارے ڈی ایچ اوز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور
اگر صرف ان 4 اضلاع کو نہیں ہم پورے صوبے میں لے لیں تو ہم نے کیا کر دی ہے کہ تاکہ ہر فیسلٹی کی اونرشپ بھی لوکل ہو, وہاں جو ایم او ہو اس کے پاس اختیار ہو, ڈسٹرکٹ میں ڈی ایچ او کے پاس اختیار ہو, کیونکہ ان کو جب ہم نے وہاں پہ رکھا ہے, اگر واقعی لوگوں کو سروس دینے کے لیے رکھا ہے تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, با اختیار کرنا ہے. تو نہ کبھی کسی نے اتنا اختیار دیا ہے, نہ کبھی کسی نے اتنا بجٹ دیا ہے, اور وہ بجٹ بھی جو ہے وہ ڈسپوزل پہ رکھا ہے. ہر بی ایچ یو میں جو وہاں پہ ایم او ہے, جو میڈیکل آفیسر ہے, اس کے لیڈرشپ کے نیچے ایک پرائمری کیئر ہیلتھ کمیٹی بنائی ہے جو کہ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا گیپس ہے اور پیسے خرچ کر سکتا ہے. ہم نے اس اپنے پروگرام کے تحت پچھلے چند مہینوں میں, میرے خیال میں نیاز صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ان کا ایگزیکٹ نمبر پتہ ہوگا, 252 فیسلٹیز کی پہلی فیز ریہیبلیٹیشن کی ہو گئی, کیونکہ یہ ایک بار ریہیبلیٹیٹ نہیں کرنی, ان کو ہر سال ہم نے یہ آپریشنل بجٹ دینا ہے تاکہ یہ کنٹینیوس انویسٹمنٹ کریں. اور میرے خیال میں 450 سے زیادہ فیسلٹیز پہ پورے صوبے میں کام شروع ہوا ہے. یہ ابھی قبائلی اضلاع کے ساتھ ڈسٹرکٹس میں, چونکہ وہاں کے پروجیکٹ کا ایک علیحدہ PC1 تھا, وہ ابھی ان ووگ آئے گا انشاءاللہ. 31 دسمبر تک ٹارگٹ دیا ہے کہ 1000+ فیسلٹیز میں کم سے کم 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی, تاکہ ہر فیسلٹی پورے صوبے میں جو ہے وہ ٹاپ کلاس سروس دے سکے. اور اس سے سیکنڈری ہاسپٹلس پہ بھی جو ہے وہ امپیکٹ کم ہوگا, مریضوں کا سیکنڈری ہاسپٹلس پہ کم ہوگا, ٹرشری ہاسپٹلس پہ بھی کم ہوگا. اس کا جو اصل امپیکٹ, چونکہ ہم نے پشاور کو ایز اے پائلٹ ڈسٹرکٹ لیا تھا, وہ آلریڈی نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج سے سال پہلے پشاور میں جو اوسطاً OPD تھی ایک BHU میں, وہ تقریباً 20 لوگوں کی ہوتی تھی. وہ OPD فگرز تقریباً ابھی پچھلے چند مہینوں سے 60 سے 70 کے ایوریج پہ جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ یہاں پہ 50 BHUs تھے اور وہ ایک مہینے میں مل کے کوئی 10,000 لوگ دیکھتے تھے, وہ ابھی 3 گنا زیادہ لوگ دیکھتے. Here what Naji, the discussion you were having earlier in terms of the impact of the investments we are already making. We took Peshawar as the flagship and pilot district for allowing the local units to invest and improve their facilities and improve delivery. I think what actually talks of the impact of it is the results, because the OPD figures in Peshawar have gone through the roof. At primary facilities, they've gone from an average of about 20 a day a facility to about 70 a day a facility. And it is because of staff availability, better infrastructure, continuous medicine availability, continuous test availability, and the oversight and management of the department. So I think the criticality and the potential impact that we can see across the province is huge, combined with our efforts as well as with this program in 4 districts that can set the way. جو اس کے علاوہ جو ایک اور پروگرام ہے جس کی میں بات کروں گا, جو ہماری غیر فعال کیپیسٹی کو بہت جلدی فعال کرے گا, وہ ہے ہمارا جو آؤٹ سورسنگ کا پروگرام ہے, جس کے تھرو ہم وہ ڈسٹرکٹس میں وہ فیسلٹیز, چاہے وہ پرائمری ہو یا سیکنڈری ہو, جہاں پہ اسٹافنگ کم ہے
یا جہاں پہ سروس ڈلیوری بہتر ہو سکتی ہے وہ ہم پارٹنر آرگنائزیشنز کے تھرو چلائیں. ہمارے پاس 10 ہاسپٹلس 10 ہیں 12 ہیں آلریڈی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں, اور وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر کا پہنچانا اسپیشلسٹس کا آسان نہیں ہوتا, جہاں پہ لوکل اویلیبلٹی نہیں ہوتی. شولام میں, ساؤتھ وزیرستان میں, اورگزئی میں, مومند میں, چترال میں, اور ابھی 8 کے بعد ہم نے 10 اور فیسلٹیز آؤٹ سورس کی جو اپریل اور مئی میں, جس میں ایکس فاٹا میں مزید فیسلٹیز اور ہمارا ڈی ایچ کیو کوہستان کا یہ بھی شامل ہے. اور انشاءاللہ اگلے فیز میں ہم سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام اس ملک کی تاریخ کا لانچ کریں گے, جس میں 15 اضلاع پرائمری کیئر کے اور اس کے ساتھ تقریباً 50 پورلی فنکشننگ ہاسپٹل سیکنڈری کیئر کے ہم پارٹنرز کو آفر کریں گے کہ وہ چلائے, اور اس میں پشاور میں, نوشہرہ میں, سوابی میں بھی فیسلٹیز شامل ہیں, اور جو چوتھا ڈسٹرکٹ ہے ہری پور یہاں بھی شامل. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ان کو آپ نے بھی جو ہماری مینجمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے آپ نے سکسیسفل کامیاب بنانا. اگر یہ ہوگا, ہماری ویژن یہ ہے کہ اسی سال کے اندر جب سال انشاءاللہ ختم ہو رہا ہو تو ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم ایک بڑا ڈسٹنکٹ, بڑا کلیئر فرق دکھا سکے, جو اس کا پہلا آبجیکٹو ہے. اور وہ پہلا آبجیکٹو ہے پبلک کو اچھا علاج دینا. وہ پہلا آبجیکٹو نہ منسٹر کے خواہشات کو پورا کرنا, نہ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ نرسز ہیں, رائٹ, ہم سب یہاں پہ اپنے نوکریوں میں اس لیے لگے ہوئے کہ ہم نے اس صوبے کے 4 کروڑ عوام کو سروس دینی ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پروگرام پیرالل میں لانچ ہوگا اور ایکسیکیوٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس صوبے کی تاریخ کی ہمارے ہیلتھ سسٹم میں سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن, جس پہ پچھلے 2 سال میں بہت کام ہوا ہے اور اس کے اثر بہت حد تک نظر آ رہے ہیں, لیکن جب ایک امپروومنٹ ٹریجیکٹری پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی رفتار ٹائم کے ساتھ تیز ہوتی ہے. تو ابھی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے جہاں پہ اگلے 6 مہینے میں ہم وہ امپیکٹ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جو تاریخ میں شاید نہیں دکھایا گیا. اس میں بس یہ ضروری ہے, اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی کروں گا, کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی کا سفر ہے اس میں وہ انسیکیور محسوس کرتے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اگر ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کی کامیابی ہوگی, یہ ہمارے ہیلتھ کے کیڈر کے تمام امپلائیز کی کامیابی ہوگی. اگر ہمارا ہیلتھ سسٹم بہتر چلنے لگے مختلف موڈز میں, تو آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی. اگر آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی, آپ کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی. آپ کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی تو آپ کی کیریئر ٹریجیکٹری بہتر ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں جس میں ہم 70-75 سال رگڑا کھاتے رہیں. ایک نئی دنیا میں بھی انٹر ہو جائے نا. میں کل وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا, آج سے صرف 10 سال پہلے لکھی گئی تھی, کہ پاکستان میں عوام کو ہیلتھ انشورنس دینا ناممکن ہے.
ہم نے دے دی. تو اگر اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ میں اپیل کروں گا ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے جو لیڈرز ہیں, اور آپ سب لیڈرز ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے مینجمنٹ کیڈر کے لیڈرز ہیں, یہاں پہ میں ڈی ایچ اوز بھی دیکھ رہا ہوں باقی, کہ آپ نے اس ریفارم کو خود لیڈ کرنا ہے, اور آپ نے اس کے لیے ایپیٹائٹ بتانی ہے. آپ نے نیچے جو ہے وہ ہمارے سٹاف کو سمجھانا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے, اور سب سے پہلے بینیفیشریز آپ ہی ہوں گے, اور سب سے زیادہ آپ کی ایفرٹس کو میں خود ہی سپورٹ کروں گا. اور جتنے ریزلٹس آئیں گے اتنی جو ہے وہ آپ کو سپیس دینا, آپ کو اپرچونٹیز دینا وہ زیادہ آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس پہ مجھے توقع نہیں, یقین ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ہیلتھ سسٹم کی, کہ وہ ضرور ابھی جس رفتار سے ہم جاتے رہے اس سے رفتار کو اور بھی زیادہ تیز کرے گا. تو یہ ایک شروعات ہے اس پروگرام کی, لیکن یہ پروگرام اکیلے میں نہیں ہو رہا. یہ پروگرام ہمارے پورے ہیلتھ سیکٹر کے یہ ریفارم ایجنڈا کا ایک بہت ضروری حصہ. اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, 35 ارب روپے کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ملا کے. لیکن اصلی جو ہمیں امپیکٹ دینا ہے وہ ریزلٹس کا دینا ہے, اور انشاءاللہ وہ ہم مل کے دیں گے. آپ کو خاص طور پہ دوبارہ سے میں ڈی ایچ اوز کو کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ جو ساری ہمارے ہیلتھ کا سٹاف بیٹھا ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں, جو ایجوکیشن کا سٹاف بیٹھا ہے, آئی ایم شور کہ ایجوکیشن کی بھی ڈی اوز آئے ہوئے, کہ اگر کہیں پہ رکاوٹ محسوس ہو تو ضرور بتائیں تاکہ ہم فاسٹ ٹریک کریں, ایکسیکیوشن موڈ میں جائیں. جب ہمارے پاس اتنے پیسے آتے ہیں, جب ہمارے پاس 35 ارب روپے آتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے لگائیں کہ اس کا امپیکٹ کلیئر ہو اور پبلک کی کانفیڈنس بلڈ ہو کہ ہم ان کو ایک ورلڈ کلاس ہیلتھ سسٹم اور ورلڈ کلاس ایجوکیشن سسٹم ضرور دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.